نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں امید ہے آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات حصہ دوم کا آن لائن کورس جاری ہے، اور لیسن پلان کے مطابق آج ہماری 21ویں کلاس ہے، کلاس نمبر 21۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ زیر مطالعہ ہے، اور سورۃ الانبیاء آیات 58 تا 67، سورہ انبیاء آیت 58 سے 67 کا آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ جو کتاب کے صفحات ہیں وہ ہیں 87 اور 88، بک 2 پیج نمبر 87 اور 88 کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو 21ویں کلاس ہے، اور سورۃ الانبیاء کی آیات 58 تا 67 کا مطالعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے جاری۔ تو چلتے ہیں ترتیب کے مطابق، سب سے پہلے مقاصد مطالعہ کی طرف، یعنی لرننگ آؤٹ کم۔ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پچھلی نشست میں بات آئی تھی، ایک تدبیر کا ارادہ فرمایا، آج یہ سمجھیں گے کیا سلوک انہوں نے بتوں کے ساتھ کیا۔ نمبر 2، قوم نے بتوں کے توڑنے کا الزام کس پر لگایا۔ نمبر 3، قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا پوچھا اور آپ علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا۔ نمبر 4، قوم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب کا کیا اثر ہوا۔ اور آخری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے بتوں کی مذمت کیسے کی۔ یہ ایک اور واقعہ آ رہا ہے تو بہت مشہور واقعہ، البتہ جب پڑھیں گے تو اور تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ تو ہوا مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم کلاس نمبر 21 کے حوالے سے۔ اب آئیے آج کی آیات کی تلاوت بھی کرتے جاتے ہیں اور ان کے ترجمے کو بھی سمجھتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیات 58 تا 62 اس وقت اسکرین پر ہمارے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، پھر انہوں ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے ان کے ایک بڑے بت کے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ قَالُوا، وہ کہنے لگے، مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ انہو لمن الظالمین، یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، یذکرہم، جو ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا بہ، وہ بولے تو لاؤ اسے، علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ اس کا انجام دیکھ لیں۔ قالوا، جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو لوگوں نے کہا، اانت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بل فعلہ، نہیں بلکہ یہ کام کیا ہوگا، کبیرہم ھذا، ان کے اس بڑے بت نے، فاسألوہم، لہذا تم انہی بتوں سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بول سکتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، پھر وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے، فقالوا، تو اپنے آپ سے کہنے لگے، انکم انتم الظالمون، بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ لقد علمت، اور کہنے لگے یقیناً تم جانتے ہو، ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ بت نہیں بولتے۔ قال افتعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو کیا تم پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا ان کو،
ما لا ينفعكم شيئا، جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں، ولا يضركم، اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، اف لکم، افسوس ہے تم پر، ولما تعبدون، اور ان پر جن کو تم پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ ہوا۔ سورۃ الانبیاء کی آیات 58 تا 67 کا 58 سے 67 کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے ہر آیت کو پڑھتے ہیں عربی میں اور پھر ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کا سورت نمبر 21 ہے، آیت نمبر 58 58۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر انہوں ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے بت کے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ آیت نمبر 58 کا ترجمہ، تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کے ساتھ سلوک، تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کے۔ قوم کہیں جشن منانے کی، کوئی میلے اور ٹھیلے کا معاملہ تھا، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے تدبیر فرمائی اور ان کے بت خانے میں چلے گئے قوم کے، اور تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کے۔ ایک کو کیوں چھوڑا؟ اس میں بھی حکمت ہے، وزڈم ہے، وہ ذکر ابھی آگے آ رہا ہے۔ بتوں کو توڑنے کی وجہ، تاکہ بت پرست قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس واقعے کے بارے میں پوچھیں، اور وہ قوم کو بتوں کی بے بسی اور لاچارگی کا مشاہدہ کرا سکیں۔ کیوں توڑا؟ تاکہ قوم تلاش کرے اور ابراہیم علیہ السلام سے آ کر پوچھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام بتائیں یہ بے بس ہیں، یہ لاچار ہیں، کوئی اختیار نہیں رکھتے، ذرا غور تو کرو کن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو۔ اگلی آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 59، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ترجمہ، وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ یہ آیت نمبر 59 کا ترجمہ، بتوں کا حال دیکھ کر قوم کا طرز عمل، جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے وہ یقیناً ظالم ہے۔ ان کو تو پریشانی ہو گئی، یہ ہوا کیا، یہ ہو کیسے گیا، بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ، بڑا نقصان ہو گیا ہمارا، قوم نے یہ رویہ اختیار کیا۔ اگلی آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 60، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ترجمہ، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 60 کا ترجمہ، قوم کی طرف سے بتوں کو توڑنے کا الزام، قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگایا، کہا کہ ایک شخص ہے جو اس کا ذکر کرتا ہے بتوں کا برائی کے ساتھ، وہ نوجوان، تو قوم نے الزام ابراہیم علیہ السلام پر لگایا۔ نیز بتوں کے توڑنے میں قوم کی توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس لیے گئی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی نفی کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اصل بات، نفی کرتے تھے، شرک سے روکتے تھے، تو جب ٹوٹے ہوئے بتوں کو قوم نے دیکھا تو قوم کی توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گئی۔ ایک اہم نقطہ یہاں پر آیا، نوجوان تھے، سبحان اللہ۔ جوانی کے اندر جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، یہ جوش جوانی کا، یہ جذبہ، یہ جوش حرارت جسے کہتے ہیں، یہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نوجوان ہے اور تنہا پوری قوم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی ایسی غیرت دینی اور دین کے لیے جذبہ اور ہمت اور جرت عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 61 قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، ترجمہ، وہ بولے تو لاؤ اسے لوگوں کے سامنے تاکہ وہ اس کا انجام دیکھ لیں۔ قوم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ارادہ، قوم نے طے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قوم کے سامنے اقرار جرم کرایا جائے، معاذ اللہ۔ جرم تو انہوں نے خود کیا ہے، شرک تو انہوں نے خود کیا، بدترین جرم تو انہوں نے کیا، اور ایک توحید کی دعوت دینے والے اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ ارادہ کر رہی ہے قوم کہ ان سے اقرار جرم کرایا جائے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، معاذ اللہ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 62،
قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. ترجمہ: جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان لوگوں نے کہا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے اے ابراہیم؟ اس آیت کی تشریح: قوم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال، کیا تم نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے؟ اس قوم کی بے بسی دیکھیے، وہ بڑا بت ابھی تیار کھڑا ہے، یعنی اس کو توڑا نہیں گیا، اس سے نہیں پوچھ رہے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہے. کس قدر بے بس ہیں یہ لوگ کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہمارے بتوں کا یہ حال تم نے کیا ہے. اگلی آیت، آیت نمبر 63، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ کام کیا ہوگا ان کے اس بڑے بت نے، لہذا تم انہی بتوں سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ترجمہ تو ہوا، تشریح سنیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو جواب، انہوں نے بطور طنز کہا کہ اس بڑے صحیح سالم بت سے پوچھو یا ان ٹوٹے ہوئے بتوں سے پوچھو اگر یہ بول سکیں. یہ بڑا کھڑا ہے نا، یہ بڑا جو کھڑا ہے اس سے پوچھ لو، یہ ٹوٹے جو پڑے ہیں ان سے پوچھ لو. ظاہری بات ہے قوم کی تو وہ ہم اردو میں کہتے ہیں سٹی گم ہو گئی، قوم کے سامنے تو اندھیرا چھا گیا. ہاں، یہ بڑا بھی نہیں بول سکتا، چھوٹے تو بیچارے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے. یہ قوم کی بے بسی بھی سامنے آ رہی ہے اور ان بتوں کی بے بسی بھی، لاچارگی بھی سامنے آ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بتوں سے پوچھنے کا کہنے کی وجہ، کیوں کہا کہ بتوں سے پوچھو؟ تاکہ لوگ سوچیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو یہ ہماری دعاؤں کا جواب کیسے دے سکتے ہیں اور ہماری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ جو خود ٹوٹ گئے وہ کسی کے کام کے آئیں گے، جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ کسی اور کی حفاظت کیا کریں گے، جو سن نہیں سکتے وہ کسی کی کیا ہیلپ اور مدد کریں گے؟ یہ بے بسی ان بتوں کی واضح ہو جائے اس گمراہ قوم پر. یہ انداز اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا. اگلی آیت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 64، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. ترجمہ: پھر وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے تو اپنے آپ سے کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو. یہ آیت نمبر 64 کا مفہوم ترجمہ ہوا. تشریح کی طرف چلتے ہیں. قوم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب کا اثر، لوگوں کو بتوں کی بے بسی کا احساس ہوا اور ان کو شرمندگی ہوئی اور انہوں نے دل میں کہا کہ ہم ہی ظالم ہیں. احساس تو ہو گیا، ظالم تو تم کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ، بتوں کو توڑنے والے کو معاذ اللہ، ظالم تو تم خود ہو کہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. ظلم کے لغوی معنی کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. ظلم کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. اللہ خالق ہے، معبود ہے، اس کے بجائے بتوں کو معبود بنانا. بت تو مخلوق تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی چیزیں ہیں، ان کو تم خالق کا درجہ دے رہے ہو، تو مخلوق سے اٹھا کر خالق قرار دے رہے ہو. یہ ظلم ہے کہ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، اصل مقام سے ہٹا دینا. عملی پہلو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ذکر آتا ہے، 21 پارے میں سورہ لقمان میں ذکر آیا، ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے. اس لیے ہمیں شرک سے بچنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ بندہ مخلوق کو اٹھا کر خالق کے برابر کر دے، اس کی پوجا پاٹ کرے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی شرک. اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلی آیت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 65، ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. اس کا ترجمہ، پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا اور کہنے لگے یقیناً تم جانتے ہو کہ یہ بت نہیں بولتے. قوم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب کا مزید اثر، شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور کہا کہ بت نہیں بول سکتے. اللہ اکبر، یہ بت
بول نہیں سکتے، یہ قوم اقرار کر رہی ہے۔ شرمندگی کا عالم دیکھیے، بے بسی کا عالم دیکھیے، قوم بھی بے بس ہے، ان کے بت بھی بے بس ہیں۔ اور غور کیجئے، اللہ تعالیٰ یہ قصے کے طور پر نہیں، رہنمائی کے لیے عطا فرما رہا ہے۔ آج بھی ایک بہت بڑی قوم ہے جن کو ہندو کہا جاتا ہے، اور کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں ہیں، بتوں کی پوجا پاٹ آج بھی ہوتی ہے، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ کس قدر بے عقلی کی بات ہے، کس قدر انسان اپنے آپ کو گراوٹ کا شکار کر لیتا ہے، کس قدر جاہلانہ طرز عمل ہے، اور کس قدر بھونڈے عقیدے ہیں جو یہ لوگوں نے اختیار کر رکھے۔ آج بھی اگر کروڑوں کی تعداد پڑھے لکھے بھی لوگ دنیاوی اعتبار سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، تو قرآن کس قدر زندہ کلام ہے، ان جھوٹے معبودوں کی بے بسی کو کس طرح سادہ انداز میں واضح کر رہا ہے۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیتے ہیں، یہ بت جو ہاتھ سے بنائے مخلوق ہے نا، اس میں کچھ نہیں رکھا، یہ نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے مخلوق ہے۔ اب مخلوق میں سے کسی کو بھی بندہ پکارنا شروع کر دے اور اس سے تعلق رکھے ایسا کہ جو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، اور نفع نقصان کا وہ اس کو اختیار رکھنے والا سمجھ لے، تو کس قدر گمراہی کی بات ہوگی۔ یہ باتیں بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس مقام پر۔ اگلی آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 66۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو کیا تم پوجتے ہو اللہ کے سوا ان کو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 66 کا ترجمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو سمجھانا، کیا تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ کیا فائدہ ایسوں کو پکارنے کا جو نفع کا اختیار نہیں رکھتے، نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ مخلوق تو ویسے ہی بے بس و محتاج ہوتی ہے۔ انسان کو بھی اگر ایسا سمجھ لے کہ یہ میرے نفع نقصان کا مالک، ارے جو کھاتا ہے، ارے جو پیتا ہے، جو سوتا ہے، جو بیمار ہو جاتا ہے، جس کو نیند آتی ہے، یہ مخلوق بے بس انسان کو کیا نفع دے گی، کیا نقصان پہنچائے گی؟ یہ سب کچھ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ بتوں کا ذکر تو خاص ہوا، لیکن بے بسی مخلوق کی سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ خالق، اللہ ہی معبود، وہی کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا ہے۔ اگلی اور آخری آیت ہے آج کے مطالعے کے اعتبار سے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 67۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ اس کا ترجمہ، افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 67 کا ترجمہ ہوا۔ آخری نقطہ ہے اس آیت کے حوالے سے ایک نقطہ، اور آج کی تشریح کے حوالے سے آخری نقطہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قوم کے سامنے بتوں کی مذمت۔ افسوس ہے تمہاری عقلوں پر کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر ان حقیر بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ قوم کے سامنے مذمت آ گئی، یہ قوم کے سامنے ان بتوں کی بے بسی بھی واضح ہو گئی، قوم کی بے بسی بھی واضح ہو گئی۔ یہ پورا ایک مکالمہ بھی ہو گیا، اور یہ تدبیر فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے، شرک کی نفی کرنے کے لیے، جھوٹے معبودوں کی بے بسی واضح کرنے کے لیے، تاکہ قوم کو سمجھ آئے اور یہ قوم شرک کو چھوڑ کر توحید کی روش کو اور توحید کے عقیدے کو اختیار کرے۔ یہ ہے الحمدللہ جو بہت سادہ واقعہ، لیکن بڑی گہری باتیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں۔ خالق اور مخلوق کو برابر نہیں کرنا چاہیے۔ مخلوق بے بس اور محتاج ہے، خالق اللہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ آج کا لیسن مکمل ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لیسن تھوڑا سا مختصر ہوتا ہے، اور آج اسی طرح کا معاملہ دوبارہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک سے مزید محبت عطا فرمائے، ہم اس کی باقاعدہ تلاوت کریں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں، اس کے احکام کے نفاذ کی محنت کریں، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل رکھے جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔